بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سامعین و ناظرین۔ آج 15 رمضان المبارک، بڑا بابرکت اور بہترین مہینہ، اور اس میں بابرکت اور بہترین دن آج حضرت امام حسن علیہ السلام کی ولادت بسعادت کا دن۔ آج نبی اور نبی کی دختر سیدہ فاطمہ الزہرا کے گھر فرزند ارجمند پہلا بیٹا، تاریخ گواہ ہے کہ پہلے بیٹے پہ، پہلے بچے پہ کتنی خوشیاں ہوتی ہیں۔ آج اہل بیت کے گھر میں آج جناب رسول خدا حضرت محمد مصطفیٰ اور جناب سیدہ فاطمہ الزہرا اور جناب امیر المومنین علی علیہ السلام کے گھر میں آج خوشی کا سما ہے، عید کا سما ہے اور بابرکت دن ہے، بہترین خوشیوں بھرا دن۔ آج کے دن جو دعا مانگو اللہ تمہاری دعاؤں کو قبول فرمائے۔ امام حسن علیہ السلام کا واسطہ دے کر، اہل بیت کا واسطہ دے کر، ماہ مبارک رمضان کے بہترین دنوں میں سے بہترین دن آپ سب کو بہت بہت مبارک ہو۔ عزیزان گرامی، امام حسن علیہ السلام کی زندگی کے چند موضوعات یا امام علیہ السلام کی زندگی کے اوپر مختصر سی جو مجھ حقیر سے ہو سکے گا تھوڑا بہت بیان کروں۔ امام علیہ السلام، امام حسن علیہ السلام کا سب سے جو جدا گانا اور منفرادانہ اور ایک الگ جو امام کے اندر ایک صفت تھی وہ تھے کریم اہل بیت علیہ السلام۔ ہم نے تاریخ پڑھی، حضرت محمد سے لے کے امام زمانہ علیہ السلام، تمام معصومین علیہ السلام اپنی زندگی میں حلم میں، علم میں، سخاوت میں، شجاعت میں، بردباری میں، حلم میں، ہر چیز میں ایک دوسرے سے بڑھ کر ہے۔ نبی خدا حضرت محمد مصطفیٰ کی سخاوت دیکھی جائے تو الگ تاریخ ہے، مولا کائنات کی سخاوت دیکھی جائے کچھ بھی نہیں، کبھی کبھی تو اپنے بچے بھی گروی رکھ کے سائل کا سوال پورا کرتے ہیں۔ جناب سیدہ زہرا کی سخاوت دیکھی جائے، گھر میں کچھ بھی نہ ہو تو اپنا شادی والا ہار دے کے بھی بی بی سائل کی صدا کو خالی نہیں لوٹاتی۔ امام حسن علیہ السلام پھر بھی ان اہل بیت میں سے کریم اہل بیت کہلائے۔ وجہ کیا تھی؟ آخر کیوں ایسا ہوا کہ امام حسن علیہ السلام کریم اہل بیت کہلائے؟ کیا وجہ تھی؟ کیوں ایسا ہوا؟ روایتوں میں ہے کہ شہر مدینہ میں واحد گھر امام حسن علیہ السلام کا تھا کہ جس میں عرب کا ایک رواج تھا، ایک رسم تھی، جیسے ہمارے ہاں بھی رواج اور رسم ہوتے ہیں۔ رسم یہ تھی کہ جو بھی اپنے گھر کسی کو کھانا کھلانا چاہتا یا کسی کی حاجت پوری کرنا چاہتا تو وہ اپنے گھر میں دھواں کر دیتا تھا تاکہ محسوس ہو کہ اس گھر میں دھواں ہے، اس میں میری حاجت پوری ہو سکتی ہے، اس میں مجھے کھانا مل سکتا ہے، میری بھوک ختم ہو سکتی ہے۔ تو تاریخ نے لکھا کہ امام حسن علیہ السلام کے گھر سے پورے سال میں 24 گھنٹے کے لیے مولا کے گھر سے وہ دھواں نکلتا رہتا تھا۔ مطلب امام علیہ السلام کا دسترخوان 24 گھنٹے کے لیے، 24 گھنٹے ہی غربا اور مساکین کے لیے چلتا رہتا تھا، سلسلہ ختم نہیں ہوا۔ آج 1400 سال گزر گئے، پھر بھی آج جب آپ شہر مدینہ جائیں گے انشاءاللہ، اللہ پاک ہمیں بھی لے جائے عمرہ اور حج کی سعادت کے لیے، تو وہاں دسترخوان امام حسن علیہ السلام لگایا جاتا ہے۔ 1400 سال گزر گئے مگر امام حسن کا دسترخوان آج بھی لگایا جاتا ہے۔ عزیزان گرامی، امام علیہ السلام کی یہ کریمی، یہ امام علیہ السلام کو جو کریم کہا گیا ہے، یہ کوئی خالی ایسے نہیں بلکہ حقیقت میں وہ کریم اہل بیت تھے۔ ایک مختصر سا واقعہ بیان کروں۔ امام حسن علیہ السلام مدینے میں ہیں اور شام کے حاکم کی آمد ہوئی مدینے میں، دیکھا کہ امام حسن کے دروازے پہ وہی سلسلہ ہے، غربا مساکین آ رہے ہیں، کھانا کھا رہے ہیں،
امام علیہ الصلوۃ والسلام نے سلسلہ مساکین کے لیے وہی رکھا ہوا ہے۔ عزیزان گرامی، ہوا یہ کہ اس ملعون بادشاہ جو تھا اس نے امام کی بغض میں امام کے ساتھ مقابلہ کرنے کے لیے لوگوں کو بلایا، کہا کہ میں بھی وقت کا حاکم ہوں، میں بھی چاہتا ہوں کہ حسن سے زیادہ سخاوت کروں، آج بلاؤ مدینے کے تمام لوگوں کو اور میں انہیں اپنی سخاوت دکھاتا ہوں۔ بس اس نے فجر کی نماز کے بعد سلسلہ شروع کیا اور لوگ آتے گئے، کسی کو درہم دیے، کسی کو دینار دیے، کسی کو سونا چاندی تو جواہرات دیے۔ یہ سلسلہ چلتا رہا، آخرکار نماز ظہر کا وقت ہوا اور امام حسن علیہ السلام مسجد نبی میں تشریف لے آئے۔ جیسے امام علیہ الصلوۃ والسلام پہنچے تو سلسلہ سخاوت ختم ہو چکا تھا، شاید سخی کا مال کم پڑ گیا یا شاید سخی نے نماز کے لیے سخاوت ختم کر دی۔ عزیزان گرامی، امام جیسے وارد ہوئے مسجد میں، امام نے سلام کیا، مومنین آگے بڑھے اور اسی اثنا میں اس وقت کے بادشاہ حاکم نے کہا کہ اے حسن، تم جان بوجھ کے دیر آئے ہو تاکہ لوگ کہیں کہ بادشاہ نے حسن علیہ السلام کو کچھ بھی نہیں دیا۔ عزیزان گرامی، بس امام علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا ایسا کچھ بھی نہیں۔ وقت کے بادشاہ نے حکم دیا حاکم شام نے کہ جاؤ، جتنا کچھ ہم نے تقسیم کیا اس سے ڈبل 2 گنا لے کے آؤ تاکہ میں بتا سکوں حسن کو کہ میں سخی گھرانے سے ہوں۔ بس حکم بادشاہ سے، حکم حاکم سے وہ سب کچھ لایا گیا کہ جو تقسیم کر چکے تھے اس کے 2 گنا زیادہ۔ امام علیہ السلام نے نماز پڑھی، جیسے نکلنے لگے تو کسی مومن نے، کسی امام کے چاہنے والے نے امام کے جوتے سیدھے کیے۔ امام نے جوتے پہنے اور اس جوتے سیدھے کرنے والے سے کہا کہ وہ جو اس نے مجھے دیا ہے مال وہ تم رکھ لو۔ بس اس وقت کے حاکم شام نے کہا کہ اے حسن، یہ میں نے تمہیں تحفہ دیا ہے۔ امام علیہ السلام نے فرمایا میں نے اس کو تحفہ دیا کیونکہ اس نے میرے جوتے سیدھے کیے ہیں، یہ اس سے زیادہ کی اہمیت کا حامل نہیں کہ صرف اور صرف اس کی قیمت یہی ہے جو میں نے اس کو دے دی ہے، کاش اگر زیادہ ہوتا تو میں اس کو زیادہ بھی عطا کرتا۔ عزیزان گرامی، امام حسن علیہ السلام کی سخاوت، امام کی شجاعت اور امام کا علم امام علیہ السلام کا، تمام چیزوں پہ اگر ہم نظر دوڑائیں تو امام واقعاً حقیقتاً کہ وقت کے امام جو کریم اہل بیت ہیں باقی چیزوں میں بھی ایسے ہی کریم اور حلیم ہیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔